السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 33 تک، فرام 30 اپ ٹو 33 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی۔ وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے، اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مجرموں اور برے لوگوں کا انجام بتایا ہے، خاص طور سے ڈھیٹ قسم کے جو مجرم ہیں، جو برا انجام ان کا بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد امین آیت میں اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کا انجام بتا رہے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا، پہچان لیا اور پھر اس پر جم گئے۔ یعنی یہ نہیں ہوا کہ ایک مرتبہ مان گئے وہ پھر بھول گئے، یا جب کوئی کام کرنے لگے تو اس وقت اس کو یاد نہیں کیا۔ کوئی برا کام کرتے وقت انسان ہے ہو ہی جاتا ہے، اس وقت خدا کا خیال نہیں آیا، رب کا خیال نہیں آیا۔ تو یہ نہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس بات پر وہ جم گئے، قائم ہو گئے، چاہے حالات اچھے ہوں چاہے برے ہوں، ہر حال میں انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا اور اسی سے مدد مانگی۔ اور بڑی خوشخبری کی بات ہے یہ، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں ان تمام مسلموں کو جو اللہ کو ماننے کے بعد اس کے عقیدے پر جم گئے اور پھر اس سے کبھی ہٹے نہیں۔ ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ وہ اندازہ لگائی کہ کتنی بڑی سعادت ہے یہ کہ انسانوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کہی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے ہمیں نظر نہیں آتے وہ فرشتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تو وہ یقیناً نازل ہوتے ہیں۔ لیکن وہ دل میں اس قسم کے خیالات ڈالتے ہیں، حوصلہ بناتے ہیں، اچھی جانب متوجہ کرتے ہیں، برے راہوں سے روکتے ہیں۔ یہ غیبی طور پر یہ کام ہوتا رہتا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں، یعنی ان کا کہنا ہم کو سنائی نہیں دیتا، لیکن یہ ہمارے حساب میں یہ باتیں نوٹ کی جاتی رہتی ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، خوش ہو جاؤ جس جنت کا تمہارے سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی خوشخبری سن لو۔ یعنی دوسرے الفاظ میں وہ ہمارے اپنے خیالات سے، ہمارے اپنے خیالات میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں جن سے ہمارا ڈر دور ہو جاتا ہے، ہمارا غم دور ہو جاتا ہے، ہم برائی کی طرف جانے سے رک جاتے ہیں، اچھائی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور ہمارے لیے خوشخبری نوٹ کر دی جاتی ہے کہ تم اہل جنت ہو۔ یہ ہمارے حساب میں لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ سب کون کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے اس کے فرشتے کرتے ہیں۔ اور وہ آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ یہ فرشتے جو ہیں، یقیناً یہ بہت سے ایسے زندگی میں مواقع آتے ہیں کہ جن کے بارے میں انسان سوچ کے حیران رہتا ہے کہ یہ کام کیسے ہو گیا، یعنی یہ خطرہ کیسے ٹل گیا، یہ اچھی خبر کیسے آ گئی۔
یا مجھے تو دشمن نے میرے خلاف یہ سازش کی تھی، وہ ناکام کیسے ہو گیا، اور مجھے کیسے کامیابی مل گئی. یہ سب خیالات آتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے فرشتے کرتے ہیں. آگے اللہ کے حکم کے مطابق اس کے فرشتے کرتے ہیں، ہمیں جن کا ادراک نہیں ہوتا، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے فرشتے ہماری دنیا میں مدد کر رہے ہیں، آخرت بھی ہماری مدد کرے گا، صرف اس لیے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کے ہم پرستار ہیں، اس پر عقیدہ رکھتے ہیں، اسی کے کہے پر چلتے ہیں. تو وہاں کے بارے میں مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مضبوط ایمان کی بدولت ہم جنتوں میں داخل ہوں گے، اور وہ جنتیں ایسی ہوں گی کہ ہم جو چاہیں گے ہمیں ملے گا. سبحان اللہ، کیا ہمارے نصیب ہوں گے اس وقت. ہم جو چاہیں گے ہمیں ملے گا، ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. جیسے ایک شہنشاہ کوئی آرڈر کرتا ہے تو اس کے سامنے وہ چیز پیش کر دی جاتی ہے. بالکل اسی طریقے سے ہم جب وہ چاہیں گے ہمارے سامنے وہ چیز پیش کر دی جائے گی، چاہے وہ اچھے سے اچھا کھانا ہو، اچھے سے اچھا لباس ہو، اچھی سے اچھی رہائش ہو، کچھ بھی ہو. اور یہ سارا کام کس کا ہے؟ اس غفور الرحیم کا ہے، جس نے ہمیں بخش دیا ہوگا، ہمارے نیک اعمال قبول کر لیے ہوں گے، اور ہمیں جنت میں داخل کیا ہوگا. اور آخر میں اسی بات کی تعریف کی جا رہی ہے کہ سب کچھ اس لیے ملے گا ہمیں کہ ہم نے نہ صرف یہ کہ خود ایمان قبول کیا، بلکہ اور لوگوں کو بھی اس طرف حتی الامکان راغب کرنے کی کوشش کی. یہ ایک اضافی کام ہے جو ہم نے کیا. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور جنت ہوگی. اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ہر وقت اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کا کیا وہ سب کچھ ہے، ہم اس کو ماننے والے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی مان جائیں، اس حقیقت کو تسلیم کر لیں. تو یہ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی خود بھی ایمان میں مضبوط ہو جائے، پختہ ہو جائے، اور دوسروں کو بھی اس طرف راغب کرنے کی کوشش کرے جتنا کچھ اس کے امکانات میں ہے، اس کی جتنی طاقت ہے. اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا یہی انجام کرے، شاندار انجام کرے جیسا کہ ان آیات میں آیا ہے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.